من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونتوسل إليه ونتوكل عليه. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للعابدين وطاعته نجاة للمقين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورزقه هموم للطائعين والآسين ورحمته قريب من المحسنين. الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء بناء وجعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا وجعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل العشياء أزواجا وجعل النار مرصادا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، إمام القبلتين، وسيلتنا الدارين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد المصطفى. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذبية والحجج الرضبية والجود التخبية والنقاوة النقبية والهيبة الأسرية والغيبة الإلهية، إمام السر والعلن، دافع الكرب والمحن، صاحب الجود والمنن، كلمة الرحمن، شريك القرآن، باب الأمن والأمان، صاحب الأسر والزمان. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء، هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجا وسهل المخرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره
البقية الباقية ولها أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال في موضع آخر: اطلب العلم من المهد إلى اللحد. السلام اور اسی طرح اپنے اور آپ سب کی جانب سے علماء اعلام مراجع قدر اللہ نبی احترام اور اس غم کے حقیقی وارث وقت کے امام حجت الہی مولا امام زمانہ عجل اللہ وجہہ شریف مشرع مجالس اربعین کی یہ 7ویں تقریر جو عنوان عظمت علم، اہمیت علم، آپ کی والدہ سماعت کی عدالت میں ہدیہ ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے، ہر انسان کے لیے ضروری، اس لیے کہ اسلام کسی کو ان پڑھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس اسلام کے رہنما عالمان علم لدنی ہو، اس اسلام کا امتی کوئی جاہل نہ ہو۔ ہر انسان کے لیے طلب علم ضروری، اس لیے کہا گیا، کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ دن جس دن انسان کے علم میں معلومات میں اضافہ نہ ہو، اس نے اس دن کو برباد کر دیا ہے۔ امیر کائنات کا جملہ بھی ہے نہج البلاغہ کے کلمات انتصار میں، ہر انسان کی قیمت کل امرئ علی ما یعلم، ہر انسان کی قدر و قیمت اس کی معلومات پر موقوف ہے۔ انسان علم سے پہچانا جاتا ہے، انسان کی شناخت علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، انسان کی عظمت کا پتہ علم بتاتا ہے، انسان کی بلندی کا راز اس کا علم ہوتا ہے۔ انسان معراج کی منزلوں میں علم کی وجہ سے جاتا ہے، انسان بلندیاں علم کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو، علم ہوتا ہے۔ آج انسان زمین کی سطح سے اٹھ کر مریخ کے بلندیوں تک پہنچ گیا، یہ علم ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں تک لے گیا۔ انسان علم کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقیاں کرتا رہا، راہ تکامل کی سیڑھیاں چڑھتا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر علم کا حاصل کرنا، علم طلب کرنا ضروری ہے۔
لازم ہے۔ اس حدیث کے اندر خاص کر کے امت مسلمہ سے پیغمبر اسلام نے ریکویسٹ کیا، پیغمبر اسلام نے امت مسلمہ کو حکم دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ عزیزان محترم، پیغمبر چاہتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ بچہ صاحب علم ہو، مسلمان کا فرد فرد اہل علم ہو، مسلمان کی ہر شخصیت علم کی حامل ہو، اس لیے کہ جہالت تیرگی کا نام ہے، جہالت گمراہی کا نام ہے، جہالت ضلالت کا نام ہے، جہالت جہنم کا نام ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت تک جانا چاہتا ہے، راہ مستقیم پہ رہنا چاہتا ہے، اپنے وجود کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنی بستی کو منور کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو علم سے منور کرے، اپنے وجود کو علم سے منور کرے۔ جب علم سے منور کرے گا تو اس کا وجود بھی منور ہوگا۔ اور نور سے تعبیر اسی لیے کیا گیا ہے، نور کی روشنی مقید نہیں ہوتی، نور کی روشنی کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہوتی۔ نور جب آ جاتا ہے تو تنویر جب اس کی پھیلتی ہے تو دوسری جگہ بھی روشن ہو جاتی ہے، دوسری جگہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ جب انسان صاحب علم ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں، پورے معاشرے کو منور کر دیتا ہے۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، جہل انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، اللہ اکبر، علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے۔ ہمارے مجالس کا قرۂ امتیاز یہ ہے کہ یہاں علمی باتیں ہوتی ہیں، یہاں علمی باتوں کو چھیڑا جاتا، علمی مسائل کا حل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مجالس محل تعلیم و تعلم ہے، اللہ اکبر۔ یہ مجلس ہے جہاں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، یہ مجلس ہے جہاں انسان اپنی علمی سطح کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے۔ ہم چلا چلا کر اللہ اکبر کربلا کے واقعے کے بعد فرش اعظم بچھا کر یہی اعلان کرتے ہیں ہمارا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہے، کسی ابو جہل سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہے، کسی ابو جہل سے نہیں ہے۔ ہم ترے علم کے بھکاری ہیں، ابو جہل کے پجاری نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خاص کر کے امت مسلمہ سے کہا کہ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اور ایک حدیث پیغمبر کی آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے سرکار ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، آغوش بادر سے لے کر، کہوارے سے لے کر، گوشہ قبر میں جانے تک تم علم حاصل کرو، چھٹکارا نہیں ہے، تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہر دن تم علم حاصل کرتے رہو۔ مولا کا مشہور فرمان ہے، دو لوگ ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، طالب المال و طالب العلم، علم کمانے والا، علم حاصل کرنے والا، دو مال کمانے والا۔ مال کمانے والا آج 1 روپیہ کما لیا، اچھا تجارت کے بارے میں آپ سے کیا گفتگو کروں، سورج کو چراغ دکھلانے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم خواجہ برادران مارکیٹ پیٹ سے ہی تجارت سیکھ کے آتے مشہور ہے کہ صرف میں تورکن کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مال کمانے والا جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، 1 روپیہ کما لیا تو 2 کی نیت 2000 کما لیا، 4 کی نیت 1 لاکھ کما لیا، 2 لاکھ کی، اور 1 کروڑ کما لیا، 2 کروڑ۔ دنیا کا ہر انسان، میں تو صرف مزاحن آپ سے کہا، دنیا کا ہر انسان جس کے اندر مال کی لالچ ہوتی ہے، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کہنے والا امیر کائنات ہے، کبھی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ امیر کائنات نے کہا کہ مال حاصل کرنے والا جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کبھی اس کی حرص ختم ہی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ موت کے بستر پہ آ جائے گا لیکن کمانے کی فکر ختم نہیں ہوتی، جمع کرنے کی فکر ختم نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم سنیے گا کہ دوسرا مال حاصل کرنے والا، ایک مال حاصل کرنے والا، 2 علم طلب کرنے والا، طالب العلم و طالب المال، علم حاصل کرنے والا۔ آج ایک کتاب پڑھ لیا، اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ دوسری کتاب پڑھو، تیسری کتاب پڑھو۔ علم میں بحر ناپیدا کنار ہے جس کا کنارہ آج تک ملا نہیں ہے۔ کا علم جس کا کنارہ آج تک ملا ہی نہیں ہے۔ جتنا انسان علم اٹھاتا جائے گا وہ اپنے اندر کبھی ہی محسوس کرے گا، یاد رکھو میرے بھائی، کہ جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اسے احساس ہوگا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔
جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے نا وہ آواز زیادہ کرتا ہے، اس لیے کہ خالی دیر آوازیں بہت کرتا ہے، لیکن جب دیر بھرا ہوا رہتا ہے تو عزیزان محترم آواز نہیں کرتا۔ یہی کیفیت علم کی بھی ہے، جب ایک دو حرف آ جائے تو پھر دیکھ لو معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، لیکن جب کہ سرکار ختمی مرتبہ جنہوں نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی جو عظیم حدیثیں ہیں ان کو خطاب کر کے اللہ نے کہا اے پیغمبر اس میدان میں تجھے بھی چھوٹ نہیں ہے، خر رب زدنی علما۔ اللہ اکبر، اس آیت کو قنوت میں زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے پیغمبر سے بھی کہا اے پیغمبر اس میدان میں آپ کو بھی چھوٹ نہیں ہے، آپ بھی علم حاصل کرو، آپ بھی طلب علم کرو، آپ بھی مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر، خر رب زدنی علما، کہو اے رسول میرے اللہ میرے مالک میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر، 23 سال عرصے میں آیا ہوا جس کا علم 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی علم پیغمبر کو کشف کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس پیغمبر کو خطاب کر کے اللہ نے کہا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں علم نہیں دیا مگر تھوڑا سا۔ اللہ اکبر، جس کا تھوڑا علم اتنا ہو تو پھر علم پروردگار کتنا زیادہ ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چاہتا ہوں پہلا سوال یہ ہے کیا یہ ممکن ہے اللہ کہے طلب کرو مصطفیٰ طلب نہ کرے؟ اللہ اکبر، خدا کہے طلب کرو مانگو مصطفیٰ طلب نہ کرے؟ دوسری بات، اور کیا یہ ممکن ہے مصطفیٰ طلب کرے اور اللہ عطا نہ کرے؟ اللہ اکبر، آگے اور بات ہے، اس نے کہا طلب کرو، مصطفیٰ نے طلب کیا، میں تو یہ نہیں جانتا ارے محمد نے کتنا طلب کیا اللہ نے کتنا دیا، لیکن منبر سے اتنا ضرور یقین سے کہوں گا جتنا محمد نے مانگا اللہ نے اتنا دیا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ محترم مانگنے والا محمد، عطا کرنے والا خالق محمد۔ ایک منزل آئی طلب و عطا کا دروازہ بند ہو گیا، نزدیک تھا کہ عبد معبود ہو جائے معبود عبد بن جائے، طلب و عطا کے دروازے کو بند کر دیا۔ کیا کہنا محترم، یہ مانگتے گئے وہ عطا کرتا آیا گیا، میں تو نہیں جانتا کتنا مانگا لیکن اتنا ضرور کہوں گا جتنا یہ مانگتے گئے اللہ عطا کرتا گیا۔ جتنا اللہ نے مصطفیٰ کو دیا مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دو مرتبہ مل کے بابا سے بولا صلوات پڑھے آپ۔ جتنا اللہ نے محمد کو دیا محمد نے علی ابن ابی طالب کو دیا۔ تبھی تو مولا کائنات نے کہا پیغمبر نے مجھے 1000 باب کی تعلیم دی، میں نے ہر باب سے 1000 باب کو کھول لیا ہے۔ علی تعالیٰ محترم آج بھی آواز آتی ہے شاہ نجف کی، علم چاہتے ہو ہماری چوکٹ پہ آؤ، ہم تمہیں علم عطا کریں گے، ہم تمہیں معلومات عطا کریں گے، اس لیے کہ خزان علم اللہ اہل بیت عصمت طہارت ہے، علم الہی کے خزانے اہل بیت عصمت طہارت ہے۔ ہماری چوکٹ پہ آؤ، ہم تمہیں بتلائیں گے علم کیا چیز ہے۔ زمینوں کا علم ہمارے پاس، آسمانوں کا علم ہمارے پاس، فضا کا علم ہمارے پاس، خلا کا علم ہمارے پاس، کہکشاں کا علم ہمارے پاس، سمندروں کا علم ہمارے پاس، مخلوقات عالم کا علم ہمارے پاس، ما سبق انبیاء کا علم ہمارے پاس، ہر علم ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ ارے تم آ کر تو دیکھو، ہماری چوکٹ پہ تو آؤ۔ آج بھی شاہ نجف کی آواز آتی ہے، میری چوکٹ پہ آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، ہم تمہیں علم کی دولت عطا کریں گے۔ زندہ آؤ گے علوم کے دریا بہائیں گے، مر کے آؤ گے تو موت کو شہادت میں بدل دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
رہنے سے گھٹ جاتا ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُ. ہر شے کے لیے ایک زکات ہے. علم کی زکات سینے کے صندوق میں محفوظ کرنا نہیں ہے, اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. عزیزان محترم, کتنا زیادہ علم تھا میرے مولا کا. کسی نے ابن عباس سے پوچھا تھا, اے ابن عباس, بہت زمانے سے تم علی کے سامنے زانو یہ طرح مستحق کر رہے ہو, یہ بتلاؤ تمہارے اور علی کے علم میں کیا نسبت ہے. اس وقت ابن عباس نے کہا, علی کے فضائل بیان کرنے کا موقع مجھے اللہ نے دے دیا ہے, میں اس موقع کو غنیمت جانوں گا. شکر خدا بجا لاتے ہوئے انہوں نے اپنی زبان کو کھولا اور کھول کے کہا, میرے علم کی بات کر رہے ہو, علمی و علم جمیع اصحاب رسول اللہ, میرا علم اور پیغمبر کے تمام اصحاب کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے کہ خطرۃ من سبعۃ ابحر, 7 سمندر کے مقابل میں ایک خطرہ ہے. 7 سمندر کے مقابل میں ایک خطرہ, 7 سمندر کے مقابل میں ایک خطرہ. اور خطرہ خطرہ ہوتا ہے, سمندر سمندر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ مطلب جملہ پڑھ رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو دعاؤں سے نوازنا. اور سمندر سمندر, خطرہ خطرہ خطرہ. اگر اپنی پہچان باقی رکھنا چاہے تو رشتہ زمین سے نہیں سمندر سے جوڑنا پڑے گا. خطرہ اگر اپنی پہچان باقی رکھنا چاہے رشتہ سمندر سے جوڑنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر سمندر سے رشتہ توڑ لیا, یا تو سورج کی حرارت اسے چوس لیتی ہے, یا زمین کی مٹی اسے جذب کر لیتی ہے. خطرہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے, اپنے وجود کو ختم کر لیتا ہے. لیکن یہی خطرہ سمندر سے جڑا رہے گا, اپنی پہچان باقی رکھے گا. اسی لیے کہا گیا, اپنے علم کو باقی رکھنا چاہتے ہو, علی سے علیحدہ نہ رکھنا, علی کے علم میں خود کو ملا لینا. دنیا میں بھی باقی رہو گے, آخرت میں بھی باقی رہو گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. خود مولا کہتے ہیں, یا بہادر انی السیل, میرے سینے سے علوم کے دریا بہ رہے ہیں, میرے سینے سے علم کے دریا بہ رہے ہیں. کاش اس علم کو لینے والے مل جاتے, کاش اس علم کو حاصل کرنے والے مل جاتے. کتنا علم تھا میرے مولا کے پاس, کم سے کم اس جملے سے انسان اندازہ لگائے. میرے مولا نے منبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. اللہ اکبر. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو, کوئی قید نہیں. یہ چیز پوچھو گے, وہ چیز پوچھو گے, یہ علم پوچھو گے, وہ علم پوچھو گے. اس لیے کہ تمام علوم کا مرکز میرا مولا علی ابن ابی طالب. جو پوچھنا ہے پوچھو, ریاضیات پوچھنی ہے تو پوچھو, علم فقہ پوچھنا ہے تو پوچھو, علم اصول پوچھنا ہے تو پوچھو, منطق پوچھنا ہو تو پوچھو, علم نجوم کے حالات معلوم کرنے ہو تو پوچھو, جو پوچھنا ہو پوچھو. بس میں اگر کوئی کائنات میں ایسا دعویٰ کیا تو میرا مولا کے علاوہ جس نے بھی ایسا دعویٰ کیا جھوٹا. اللہ اکبر. اب میں یہ کہہ دوں مجمع سے, میں خود کو یہ سوچ رہا ہوں, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں کہہ دوں مجمع سے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو. اتنے سوالات ہوں گے, میں جواب دیتا ہوا تھک جاؤں گا, اور کچھ کے تو جواب بھی معلوم نہیں ہوں گے. عزیزان محترم, کیوں؟ اس لیے کہ تمام علوم کو حاصل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. صرف ایک ذات تھی جس کے سینے میں ہر علم اللہ نے جمع کر دیا تھا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, ایک ایسا ہی تھا مولا کے مقابل میں. ایک نے اعلان کیا, ارے یہ کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے, میں بھی دعویٰ کروں گا. اس نے کیا کیا, ممبر پہ کھڑے ہو کر مجمع میں کہا, جو پوچھنا ہو پوچھو. ایک بڑھیا مسجد کے سامنے سے گزرنے لگی. اس نے کہا کہ ایک سوال تجھ سے یہ ہے, مدائن میں جناب سلمان دنیا سے گئے, علی ان کے جنازے میں چلے گئے, مدینے میں تیسرا مرا علی اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تاریخی سوال. اس ضعیفہ نے اس سے پوچھا, تو کہتا ہے پوچھو, جو پوچھنا ہو پوچھو, میں تجھ سے ایک سوال کرتی ہوں. مدائن میں سلمان مرے, علی وہاں چشم زدن میں پہنچے, لیکن مدینے میں تیسرا گیا, علی اس کے جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر. اب جواب دیتے ہوئے عزیزان محترم اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے, کچھ جواب ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا. تو بڑھیا نے کہا کہ سن, علی اس لیے مدائن گئے, سلمان چاہنے والا تھا, اس لیے مدینے میں اس کے جنازے میں نہیں گئے, اس لیے کہ وہ ناصری تھا. اس سے ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. علی کا چاہنے والا دنیا کے جس کونے میں بھی مرتا ہے, میرا مولا نجف سے آ جاتا ہے. اور دشمن علی مدینے میں نجف میں بھی مرتا ہے تو علی اس کے جنازے میں
علی اچھا یہ بتلائیے وہ کون سی چیز تھی زندہ تھی تو پی رہی تھی، مر گئی تو کھانے لگی؟ زندہ تھی تو پی رہی تھی، مر گئی تو کھانے لگی۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کر سب سے پہلے تو اس سے یہ کہا سل تفقہن، سوال سمجھنے کے لیے کر، الجھنے کے لیے نہ کر۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ علی کو پھنسا دیا جائے، ارے جو پھنس جائے وہ علی نہیں ہوتا، اللہ اکبر، جو پھنس جائے وہ علی نہیں ہوتا، ارے جو دوسروں کو مشکلات سے نکالے اسے مشکل میں کوئی ڈال نہیں سکتا، وہ بھی علمی مسائل میں۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا شاید تیرے ذہن میں بھی یہ بات نہ ہو، تو صرف پھنسانے کے لیے مجھ سے ایسا سوال کیا، لیکن علی اس کا بھی جواب دے گا۔ ارے جب سوال سن کر لوگ گھبرا گئے تھے، پریشان اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جب جواب میرے مولا نے دیا ہوگا ماحول کیا رہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے کہا سن، تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز جو زندہ تھی تو پی رہی تھی، مر گئی تو کھانے لگی؟ وہ درخت جسے کاٹ کر عصائے موسیٰ بنایا گیا، وہ درخت جسے کاٹ کر عصائے موسیٰ بنایا گیا، درخت زندہ تھا تو پانی پی رہا تھا، کاٹ دیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے، عصا بن گیا۔ جب اللہ نے کہا عصا پھینک دو موسیٰ، عصا اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا۔ سلامت پڑھے محمد و آل محمد پر۔ شرافت والا علم چاہے علی کے چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا علم کی تعریف کیا ہے؟ مولا ایک عجیب تعریف کی ہے علم کی، عزیزان محترم، اسے ذہنوں کے کسی محفوظ حجرے میں محفوظ کر لینا۔ کہا وہ جواب یہ ہے تعریف کی، تعریف یہ مولا نے کیا کہ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے، کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب تعریف ہے مولا نے کیا، کہا علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا، کمینے کی کمینگی میں اضافہ کرتا۔ وہ پوچھنے لگا کہ مولا یہ کیسی تعریف ہے؟ مولا نے کہا کہ تعریف صحیح میں نے کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ اس نے کہا کوئی مثال دیجئے مولا۔ کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، دو جگہ گرتی ہے، کبھی چمن میں کبھی خرابے میں۔ میں کیسے سمجھاؤں میرے بھائی؟ کہا آسمان سے بارش ہوتی ہے، کبھی باغ میں کبھی چمن میں کبھی گندگی میں، بارش وہی ہے، بارش میں کوئی کمی نہیں، خطرہ وہی ہے، لیکن جہاں پڑ رہا ہے، اللہ اکبر، جہاں گر رہا ہے، چمن میں گرا خوشبو پھیلتی ہے، گندگی میں گرا تو بدبو پھیلتی ہے۔ اگر سینہ شریف ہوگا، علم آئے گا تو خمینی بنے گا، اور اگر عزیزان محترم سینہ زمین میں ولایت نہیں ہے، اللہ اکبر، ارے اس سینے کے اندر ولایت نہیں ہے، اور یہ ظرف اگر خراب ہے، شریف نہیں ہے، تو جتنا بھی حاصل کرے گا وہ گندا ہی کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں دو قسم کے افراد ملے، شریف بھی ملے، بدبخت بھی ملے، اللہ اکبر، کمینے بھی ملے۔ ارے کمال، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم یہ ہے کہ علم جس کے سینے میں جاتا ہے، جس ظرف میں جاتا ہے، اس ظرف کے اعتبار سے اثر دکھلاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر شریف کے سینے میں گیا تو شرافت کو اسے ابھارا، تو شرافت سے علم لینا ہے تو علی کے چوکٹ پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر شریف کو شرافت والا علم علی ہی عطا کرتا ہے، میرے مولا کی چوکٹ پہ۔ آیت اللہ شیخ انصاری ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، ایک آنکھ پیدائش سے ان کی نہیں تھی اور دوسری آنکھ کثرت مطالعہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے عالم دین علامہ شیخ انصاری مرتضیٰ صاحب، اور ان کی کتابیں بہت مشہور ہے کہ علم اصول میں ہے، علم فقہ میں ہے، رسائل و مقاصد، بڑی عظیم کتابیں ہیں کہ ان کتابوں کے کماحق پڑھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بڑی عظیم شخصیت اور درس دیتے تھے۔ ان کے درس میں ایک طالب علم تھا، بڑا کمزور تھا، ذہن اس کا کمزور تھا۔ عزیز و رکوع میں یہیں پہ ایک جملہ، ایک نسخہ دو مجلس میں کہ بعض افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کمزور ہیں، ذہنی اعتبار سے کمزور ہیں۔ میں ان کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، ذہنی اعتبار سے کمزور ہے، ذہن کمزور ہے، جلدی سے فٹ نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا۔ ان کے لیے نسخہ ہے 110 مرتبہ یا علی کہنے کی عادت ڈالو۔ یہ اس میں پروردگار بھی ہے، اس میں مولا بھی ہے، اس میں اعظم بھی کہا گیا 110 مرتبہ۔ اس کا پہلا اثر یہ ہوگا
کہ اللہ اس کے قوت حافظے کو اضافہ کر دیتا ہے. دوائیاں وغیرہ وغیرہ استعمال نہ کرو، اس یا علی کے نسخے کو استعمال کرو. اللہ اکبر. جس ذہن میں علی آ جائے وہ ذہن کمزور نہیں ہوتا. عزیزان مطلب مجھے کہنے دیں، اور جس نے بچپنے سے علی کو ذہن میں بسایا ہو، آغوش میں بسایا ہو، اس کا ذہن کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ یا علی کہو، اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھاؤ 110 مرتبہ. یہ اس میں اعظم پروردگار بھی ہے اور اس میں مولا کائنات بھی ہے. ذہن خبیر ہو جائے گا. وہ شاگرد تھا، بڑا کمزور تھا، کن ذہن تھا. وہ آیا مولا کے روزے پر ایک دن، چاندی کو پکڑ کے خوب رویا اور گڑ گڑایا. کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز مانگتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. وہ بھی مولا کی چوکھٹ پر خالی ہاتھ کیسے لوٹیں گے؟ جو لوگ عزیزان مطلب ایسے ہی مانگ لیتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولا نے مجھے نہیں دیا یار، یہ غلط بات ہے. میں ابھی آج کے امام کا ایک واقعہ بھی ذکر کروں گا. جو دل سے مانگتا ہے آل محمد کی چوکھٹ پہ جا کر آل محمد اسے ضرور ادا کرتے ہیں. عزیزان مطلب یہ گیا رو رو کر مانگنے لگا تو خبر کے اندر سے آواز آئی، ذرا اپنے کان کو قریب لا، اپنے کان کو ذرا قریب لے کے آ. جیسے ہی پہنچایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آواز آئی. لسان اللہ نے جب بسم اللہ پڑھا، اس کا ذہن اتنا قوی ہو گیا. اب درس میں آ کر بیٹھا، سارے شاگردوں سے زیادہ بولنے لگا. سارے شاگردوں سے زیادہ بولنے لگا. سارے شاگرد جو پہلے بولتے تھے اسے دیکھنے لگے آج کیا ہو گیا، کیا معجزہ ہو گیا کہ یہ ہم سے زیادہ بول رہا، ہم سے زیادہ سمجھ رہا ہے. تو عزیزان محترم، لیکن جو منبر پہ بیٹھ کر درس دے رہا تھا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا. وہ بھی سمجھ گیا یہ کہاں سے لایا. درس کے تمام ہونے کے بعد اس شاگرد کو اپنے حجرے میں لے گئے. لے جانے کے بعد کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پیارے، جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھا اس نے میرے کان میں پورا سورہ الحمد پڑھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت دیا. یاد رکھو اللہ جسے بھی اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک میرے ساتھ آئے ہو یہاں سے جدا نہ ہونا، کہ اللہ جسے بھی اپنا نمائندہ بناتا ہے اسے دو چیزیں وہابی طور پہ عطا کرتا ہے، بسطۃ فی العلم والجسم. ایک علم بھی عطا کرتا ہے، طاقت بھی عطا کرتا ہے. جملہ پڑھوں کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا. اللہ اکبر. اللہ کسی جاہل کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا. بالکل اسی طرح اللہ کسی بزدل کو بھی اپنا نمائندہ نہیں بناتا. اللہ اکبر. اللہ جسے بھی اپنا نمائندہ بناتا وہ عالم علم لدنی ہوتا. وہ آواز کا مسند علم بچھا دیا جائے، توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. رسول کا خلیفہ وہی ہو سکتا، جانشین وہی ہو سکتا، امام وہی ہو سکتا، اللہ کا ولی وہی ہو سکتا جس کے اندر یہ دونوں صفات پائے جاتے ہو. بسطۃ فی العلم والجسم. علم میں بھی اور جسم میں بھی بڑا مضبوط ہوتا. کیا کہنا وہ ذات، علم کا یہ عالم ہے، اتنی بلندی پر ہے کوئی انسان جا نہیں سکتا. علم کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، کا علم کا بحر زخار ہے، علم کا کھاٹے مارنا ہوا سمندر ہے. علم نہج البلاغہ کو دیکھو معلوم ہوگا، باوجود 83 جنگوں میں جنگ کرنے کے علم پھیلانے میں علی ابن ابی طالب نے کوئی کمی نہیں کیا. عزیزان محترم، کاش علم کما حق علی سے استفادہ کرتے، لوگ لے لیتے
لیکن نہیں لیا ہے عزیزان محترم. اس کے باوجود علی نے علم کو دیا. طاقت کا یہ عالم ایک طرح سے غزوات ہمارے سامنے ہے, تاریخ کے سینے پر مرفوع ہے. علی بن ابی طالب نے علم کو بھی پھیلایا ہے, طاقت کا بھی مظاہرہ کیا. یہ اللہ کے نمائندے ہونے کی دلیل ہے. اللہ کا نمائندہ نہ جاہل ہوتا ہے نہ بزدل ہوتا ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا جاہل اگر اپنی زبان بند کر لے, ارے کبھی امت میں اختلاف نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں امت میں اختلاف ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان علم گوشہ نشین تھے اور جوہرہ بولنا شروع کر دیے تھے. یہی وجہ تاریخ میں 25 سال تک میرا مولا خاموش رہا. جوہرہ مسند خلافت پر بیٹھ کر ناچتے رہے, جس کا نتیجہ یہ ہوا نماز میں اختلاف, روزے میں اختلاف, حج میں اختلاف, زکات میں اختلاف. اللہ اکبر. ہر کوئی اپنے اعتبار سے مسائل بیان کرنے لگا. جوہرہ جہاں بولنے لگ جاتے ہیں وہاں یقین مانیے گا اختلاف ہی اختلاف, لیکن جہاں علم کسی بھی زمانے میں بولتا وہ اختلاف نہیں. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہمارے پہلے کی حدیث کو آخر سے منسوخ کر لو یا آخر کی بات کو پہلے سے منسوخ کر لو, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ سب کا علم ایک ہے. اللہ اکبر. معصوم نے فرمایا 3 چیزوں میں ہم برابر ہیں, علم, عصمت, شجاعت. معصوم کا فرمان ہے ہم سب کے سب علم میں, عصمت میں, شجاعت میں ہم برابر ہیں. صغیرنا و کبیرنا سوا, ہمارا چھوٹا اور ہمارا بڑا از لحاظ مرتبہ برابر ہے. تو اللہ نے بستۃ فی العلم والجسم کو دیا, اپنے نمائندے کو یہ بنا کر بھیجا. علم میں بھی مضبوط, طاقت میں بھی مضبوط. جب پہلا نمبر خلیفہ بن کے بیٹھ گیا, اس نے اپنے بابا کو ایک نامہ لکھا. تاریخی واقعہ ہے, تاریخ کے اوراق پر یہ واقعہ لکھا گیا. اپنے باپ کو ایک نامہ لکھا کہ لوگوں نے مجھے چن لیا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, خلافت چننے کا نام نہیں ہے, خلافت اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عہدے کا نام ہے. اللہ, اس بات کو سمجھ لے. یاد رکھو کہ الیکشن اور سلیکشن 2 چیزیں ہیں. الیکشن نہیں ہے یہ, یہی وجہ ہے کہ الیکشن جہاں ہوتا ہے وہاں ہمیشہ فساد ہوتا ہے. سلیکشن ہے اللہ کی طرف سے. اب پیغمبر کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے من سے کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں, بلکہ کہا کہ ہم جسے کہیں گے اسی کو بنانا, اور اعلان ہم کرنے کے لیے جب تک نہ کہیں اعلان نہ کرنا. یہ ہے عزیزان محترم خلافت. کہا مجھے لوگوں نے خلیفہ بنا لیا, چونکہ آپ میرے باپ ہیں, میں آپ کے پاس یہ نامہ لکھ رہا ہوں اور آپ اس نامے پر دستخط کر کے میری تائید کر دیں تاکہ باپ کی تائید مل جائے. تو اور اچھی بات ہے. نامہ پر نامہ لے کے گیا اور اس کے بعد جیسے ہی اس کے سامنے رکھا باپ کے, باپ نے نامے کو کھولا. سب سے پہلا جملہ, تاریخی جملہ پڑھ رہا ہوں, میرے استاد محترم نے تحریر فرمایا. تو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے پڑھتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نامے کو دیکھا تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ اگر تھوڑی شرافت بھی ہو, جملہ سنو, بڑے آہستہ سے پڑھوں گا لیکن سننا آپ کا کام ہے. اس نے لکھا قلم اٹھا کر, تھوڑی شرافت بھی اگر باقی ہو تو خلافت کی کرسی کو چھوڑ کر ہٹ جا. خلافت کی کرسی چھوڑ دے, مسند خلافت چھوڑ دے, تھوڑی سی شرافت بھی اگر باقی ہو. میں جملہ دیا, یہ دشمن کا باپ ہے جو لکھ رہا ہے, تھوڑی شرافت بھی اگر ہو خلافت چھوڑ دے. اس لیے کہ خلافت کا حقدار 2 وجہ سے تو ہو سکتا ہے, یا علم کی وجہ سے یا عمر کی وجہ سے. یا علم کی وجہ سے تو خلیفہ بنے گا یا عمر سن و سال کی وجہ سے. اگر تو کہتا سن و سال کی وجہ سے بنا تو تجھ سے بڑا تو تیرا باپ میں موجود ہوں. اللہ اکبر. تجھ سے بڑا تو تیرا باپ میں موجود ہوں, تو مجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا. تو عمر کی وجہ سے تو خلیفہ نہیں بنا, اگر علم کی وجہ سے تو باپ نے لکھا ہے کتنا پانی میں ہے میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. علم کی وجہ سے میں نہیں بنا, اس لیے کہ عزیزان محترم سنو, کہتا ہے کہ یہ حدیث تو نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یقیناً اس کا حقدار صرف علی ابن ابی طالب ہوگا. واقعہ تمام ہو گیا, نتیجہ آپ کے حوالے ابراہیم اصفہانی. ارے جو بیٹا باپ کی بات نہیں مانے گا وہ امت کی بات کیا مانے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں خطبہ کہا لقد
زبردستی جامع خلافت کو زیر تن کر لیا ہے. فرض کر لو عزیزان محترم ماشاءاللہ مولوی صاحب گھٹے ہیں، مجھ سے لمبے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں، میں اگر ان کا لباس اٹھا کر پہن لوں، آپ کے سامنے آ جاؤں، دیکھ کر یہ کہیں گے کہ دو ہی چیزیں ہیں مولوی صاحب نے، یا تو ان کا لباس مار لیا یا تو کم سے کم ان سے لباس لے کر پہن لیا. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب دوسرے کا لباس انسان پہنتا ہے تو سامنے والا آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لباس کس کا نہیں ہے. اسی لیے میرے مولا نے یہ مثال دی ہے، لقد تقمصت ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ نے زبردستی جامع خلافت کو زیبتن کر لیا ہے. انہ یعلم ان محلی فی الخلافت کمحل القطب فی الرحا، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرا مقام خلافت میں وہی ہے جو سینہ چکی میں گڑے ہوئے کیل کی طرح ہوتا ہے. اللہ اکبر. اگر وہ کیل ہو تو چکی ہے، آٹا دیتی ہے، اور اگر وہ کیل نہ ہو تو پتھر ہے. میرے مولا نے کہا کہ جہاں اگر علی آ جائے تو وہی خلافت ہے، اگر علی نہ رہے تو وہ خلافت نہیں ہے. یہ نہ دیکھو کرسی پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو میرا مولا کہاں بیٹھا ہے. اگر علی مسجد میں ہے تو خلافت وہاں ہے، علی میدان جنگ میں ہے تو خلافت وہاں ہے، علی محراب میں ہے تو خلافت وہاں ہے، علی گھوڑے پہ ہے تو خلافت وہاں ہے، علی زمین پہ ہے تو خلافت وہاں ہے، علی آسمانوں میں ہے تو خلافت وہاں ہے. یہ نہ دیکھو مسند پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھو علی کہاں پہ بیٹھا ہے. رسول کا جانشین جاہل نہیں ہو سکتا، رسول کا جانشین وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا. ایک حدیث میں سناتا ہوں، عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. اگر کوئی عالم اپنے علم کے ذریعے سے کسی معاشرے کو فائدہ پہنچائے، ایسا عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ عبادت کرنے والا صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے، علم حاصل کرنے والا اپنا ہی نہیں پورے معاشرے کا فائدہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. معاشرے کا فائدہ. یاد رکھو میرے بھائی، خالی علم بھی کافی نہیں ہے. سنو، صرف علم کافی نہیں ہے، علم ہو اور عمل نہ ہو. علم اور عمل یہ دو لفظوں کو دیکھیے گا. اردو میں عین لام میم علم ہے، عمل میں عین میم لام ہے، وہی حروف، صرف لام اور میم کے تقدم و تاخر کا فرق ہے. عمل میں میم پہلے آ گیا، لام بعد میں، علم میں لام پہلے میم بعد میں، جو اس بات کی دلیل ہے علم عمل سے جدا نہیں، عمل علم سے جدا نہیں. اور اگر کسی کے پاس عمل ہو علم نہ ہو تب بھی وہ عمل بیکار ہے. کسی کے پاس علم ہو عمل نہ ہو تو قرآن نے کہا یحمل اسفارا، وہ ایک گدھا ہے جس پر کتابیں لگی ہیں. علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے. اور کسی کے پاس عمل ہے علم نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا عمل بھی ہمیں نہیں چاہیے جو علم کے بغیر ہو. اسی لیے تقلید کو واجب کیا گیا. اللہ اکبر. سنو میرے بھائی، اسی لیے تقلید کو واجب کیا گیا. یا تو خود عالم بن جاؤ، یا نہیں تو کم سے کم کسی عالم کے پردوں میں قدم رکھ کر اپنے علم کو، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ. یا تو خود علم حاصل کرو، راستہ عبور کرنا ہے، اندھیرا ہے اور اس راستے میں کانٹے ہیں اور بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں، کیسے جاؤ گے؟ یا تو آپ لائٹ کا انتظام خود کریں گے، یا نہیں تو وہیں پر کسی نے اگر لائٹ روشن کر دیا، لائٹ جلا دیا تو اس کے جلائی ہوئی روشنی اور اس کی ترغیب میں آپ اپنے راہ کو، اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے. تو یا تو خود علم کی روشنی حاصل کرو، یا تو کسی عالم کا دامن پکڑ کر اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اس لیے کہ عزیزان محترم، غیبت امام زمانہ میں صائنا لنفسہ وحافظا لدینہ ومطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اس غیبت میں ہمارے مسائل، ہماری مشکلات کو حل کرنے والے، دین کے مشکلات کو حل کرنے والے علماء ہیں. علماء کی جتنی قدر کرے کم ہے. ایسے نہیں آیا ہمارے پاس علم، ارے علماء نے اپنی جانیں دی ہے. شہید اول کی تاریخ پڑھو، شہید کر دیا گیا. شہید ثانی کی تاریخ پڑھو، شہید کر دیا گیا. کتنے ایسے علماء ہیں جن کو زندہ دفن کر دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، دیواروں میں چنوا دیا گیا. لیکن کچھ ایسے علماء ہیں جنہوں نے اپنے خون سے کتابیں لکھ دی ہیں. اللہ اکبر. زندان میں تھے شہید اول نے اپنے خون سے کتاب لکھی، اپنی انگلی کو کاٹ کر کتاب لکھ دیا. ایسے علم ہمارے پاس آیا. جتنی بھی قدر کرے کم ہے، عالم کی جتنی بھی قدر کرے کم ہے. اس لیے کہ ایسا عالم 70,000 عابدوں سے افضل ہے. اس لیے کہ جو پورے معاشرے کو بچاتا ہے. اگر عالم اچھا ہو تو پورا عالم اچھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عالم اگر اچھا ہو تو پورا عالم فساد سے بچ جاتا ہے. تو رہنما جسے تم رہنما مان رہے ہو، اور اس مکتب میں تمہارا امتیاز ہے، یا جہلا کے لیے جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. یا علماء کے دامن کو پکڑا جاتا ہے. اور عزیزان غیبت امام کیا کہنا، آج یہ قوم دنیا کے ظالم اپنے پیروں تلے دبا دیتی. اس قوم کو اگر دنیا
دنیا کے ظالموں کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے تو ہمارے مراجع کرام نے کھڑا کیا. کیا کہنا عزیزان محترم, دنیا کے ظالم ہمیں ختم کر دیتے. وہ خمینی تھے جنہوں نے ملک ایران میں عالمی جھنڈا لہرایا, 1000 سال سے چلنے والی شاہی حکومت کی کمر کو توڑا اور پوری دنیا کے سامنے شیعوں کو لا کر پہچانوایا. نہیں تو شیعہ کون ہے دنیا پہچانتی ہی نہیں تھی. ایک ملک شیعہ کا بنایا, اللہ اکبر, شیعوں کو پہچانوایا. کیا کہنا عزیزان محترم. اور آج بھی اس ملک کا نام سن کر دشمن گھبراتا ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے, ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن پوری دنیا کانپ رہی ہے. کیوں جانتے ہو سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اس ملک کے سینے میں علی کی ولایت ہے. دوسری بات یہ ہے وہ ملک جس کا تعلق کربلا و غدیر سے ہے, اور جس کا تعلق کربلا و غدیر سے ہوتا ہے وہ مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا. یہی وجہ ہے امریکہ کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو ہنسی آتا ہے, لیکن کیا کہتے ہیں جی حضور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں امریکہ کے سامنے. واحد ایک ملک ہے جو مرگ پر امریکہ کا نعرہ لگاتا ہے تو ملک ایران. آج عزیزان مطلب دیکھو ایک چھوٹا سا ملک ہے, یہ علی کی ولایت, یہ علی کی محبت, یہ علم کی اہمیت. علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی جھکتا نہیں ہے. تو علم اس ملک کی بنیاد, کیا کہنا, ولایت اس ملک کی طاقت, عدالت اس ملک کا شعار. کیا کہنے عزیزان محترم, اس ملک کے دنیا کے سامنے تمام ممالک کو بھی یہ پیغام دیا, کسی ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنا. یہ کربلا کا پیغام ہے, اس ملک نے لیا. اور عزیزان محترم اسی ایک عالم دین نے 1000 سال سے چلنے والی شاہی حکومت کی کمر توڑی. فرانس سے آنے لگے, پلین کے اندر اتنا تیل نہیں تھا کہ ایران پہنچ جائے. پائلٹ اپنی جگہ سے اٹھ کے آیا, پائلٹ کے آنے جانے کے راستے الگ ہوتے ہیں. وہ اٹھ کر آیا تھا خمینی صاحب کے پاس, کہنے لگا کہ حضور کیا کرے, پلین میں اتنا تیل نہیں دیا گیا کہ ہم ایران پہنچ جائیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حمد و ثنا کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ تو اپنا کام کر, باقی اللہ اپنا کام کرے گا. ہمیں پہنچانا ہے یا نہیں ہے خدا کے ہاتھ میں ہے. بس اتنا کا پلین اڑا, اور جب پلین ایران میں بیٹھا تو وہ شخص پھر اپنی جگہ سے اٹھ کے آیا. اس کی تصویریں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر خمینی صاحب کو اتار کے لے کے آئے. یہ شان ہے عزیزان محترم. اور کہتے ہیں کہ اتنے عارف تھے, جب 8 سال جنگ ہو رہی تھی عراق اور ایران کی, صدام نے جب دیکھا کہ بسیج پر اور ان کی فوج پر, فوج کو مار نہیں پا رہا ہے, کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے, ان کی فوج مارتے جا رہی ہے, تو اس نے عوام الناس پر شیمیائی بم گرانا شروع کر دیا. کسی نے آ کر کہا تھا آیت اللہ خمینی سے کہ عوام الناس پر, بے گناہ لوگوں پر شیمیائی بم گرا رہا ہے, اور گیس کا بم ہوتا ہے جسے سانس لینے کے بعد ابھی کچھ سال تک بھی لوگ مرتے رہے. 40 سال کا, تقریباً 35 سال کا عرصہ ہے, اب تک لوگ مر رہے ہیں جو اس کے شکار ہو گئے تھے عوام الناس پر. تو انہوں نے کہا تسبیح زہرا کو لیا اور لینے کے بعد گننے لگے. اور تاریخی جملہ ہے, اس وقت بہت مشہور ہی تھی یہ بات. کہتے ہیں کہ دانا جا کر دانے سے ٹکراتا, ادھر دشمن کا جہاز سے ٹکراتا نظر آتا. اللہ اکبر. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو اور موضوعی گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ارے جب مکتب کے عالم کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے تو یہ عالم ہے, فرزند زہرا تسبیح لے کے آئے گا تو کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ اکبر. اے خمینی تیرے تسبیح کے دانوں کی قسم, آج بھی کفر کو ایران سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تو کیا کہنا, ارے جب خمینی تسبیح اٹھا لے تو یہ عالم فرزند زہرا پردہ غیب سے, ارے غیبت کے خیلے کو اکھاڑ کے آئے گا تو کیا عالم. کیا گینگر کیسے میزائل, کیا راکٹ کیسے ایٹم بم, سامان ہوس ارباب ستم ریگن کی زبان رشدی کا قلم, انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں یہ صنم, ہر ایک کا بھرم کھل جائے گا جب پردہ وہ سر کا آئے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنو بات یہاں تک آئی تو سے جب میرا مولا پرسوں کی مجلس میں بھی میں نے کہا میرا مولا 2 چیزیں لائے گا, ایک ہاتھ میں عالم عباس ہوگا, ایک ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی. ذوالفقار حیدری کو حیدر کرار کا وارث
خبر چھیننے والا خبر چھوڑ کر بھاگے گا، بھاگنے والا یہی کہے گا اللہ اکبر، خبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ اسی لیے عزیزان محترم مولا کائنات سے لوگوں کو سیکھنے کے لیے کہا، مولا کائنات سے لوگوں کو سیکھنے کے لیے کہا۔ پیغمبر نے کہا علی سے سیکھنے کی کوشش کرو، علی کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے، کچھ ایسے بھی اس وقت سر پھرے تھے جو مولا کو بھی آ کر مشورے دیتے تھے۔ عجیب بات ہے عزیزان محترم، پیغمبر نے کہا کہ علی کو مشورے نہ دو، علی سے سیکھو، اس لیے کہ دنیا میں سیکھنے والا اور ہے، لوہے محفوظ پڑھ کے آنے والا اور ہے۔ دنیا میں سیکھنے والا اور لوہے محفوظ کا مطالعہ کر کے آنے والا اور ہے۔ کہ میرا مولا علی بن ابی طالب علم کا مرکز ہے، علم کا خزانہ ہے، اور پوری اولاد علم کی وارث ہے، ہر ایک نے علم کا اظہار کیا۔ امامت اللہ اکبر، علم جس کی ایک خاص بنیاد، اور علم اور امامت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ امامت یعنی علم، اور امامت کی پہچان ہی علم ہے۔ عزیزان تو سنو، پیغمبر کا جانشین وہ ہوتا ہے جو واقعی پیغمبر کے علم کو عام کرے، پیغمبر کے علم کو لوگوں تک پہنچائے، علم رسالت کو۔ اسی لیے کہا میں شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، لن تدخل المدینہ الا من بابها، شہر میں کوئی آ نہیں سکتا مگر دروازے کے ذریعے سے۔ پیغمبر نے کہا کہ کھڑکیوں سے دیواروں سے اگر آنا چاہو تو نہیں آ سکتے۔ کچھ چوروں کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا ہم دروازے پہ نہیں جائیں گے، ہم دیوار پھاند کے جائیں گے، ہم کھڑکی توڑ کے جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا وہ چوروں سنو، کہا تم نہ دیوار پھاند سکتے ہو، یہ دیواریں بہت بلند ہے یا نہیں آ سکتے، یہ کھڑکیاں بڑی مضبوط ہے، اسے توڑ نہیں سکتے، تمہیں اگر مجھ تک پہنچنا ہے، میرے شہر تک آنا ہے تو علی کے چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، علی کے چوکٹ پہ آنا پڑے گا، یا تو خود آ جانے تو زبردستی لایا جائے گا، زبردستی لایا جائے گا تو واپس بھی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، علی صاحب کو زبردستی لایا جائے گا، پورے صراط پہ میرا مولا کھڑا ہوگا، کھڑے ہو کے کہے گا یہ جہنم یہ میرا نہیں ہے تیرا ہے، اور جو روایت ہے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم کامیاب ہونا ہے تو یقین مانو علی ابن ابی طالب سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، جس طرح علی سے 12 اماموں سے اپنا تعلق، اس لیے کہ ہمارے مذہب کی پہچان ہم 12 امامی ہیں، 12 امام کے ماننے والے ہیں۔ ان کی چوکٹ پہ جا کر جو بھی سوال کرتا، چاہے علم کا سوال ہو، دولت کا سوال ہو، شہرت کا، عزت کا، مقام کا، منزلت، ہر چیز وہ عطا کرتے ہیں۔ بیماری ہے شفا لو، روح بیمار ہے شفا لو، ان چوکٹ پہ جا کر۔ جو لوگ اماموں کے خبروں پر نہیں جا سکتے، حرموں کو نہیں جا سکتے، ان کے لیے اپنے وطن کا روزہ، اپنے وطن کا امام باڑہ ہی کربلا ہے۔ سرواس والو، ایک نعمت ہے جو اللہ نے دیا، کوشش کرو اپنے دل میں خود پہ واجب کر لو۔ اللہ اکبر، میں کہہ رہا ہوں واجب کر لو، یہ میرا جملہ ہے چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ کم سے کم صبح نہیں تو رات 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ روزے کو سلام کرنے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ کتنا ثواب ہے آج نہیں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یار محمد سے تعلق ہے، تعلق کا کم سے کم اظہار تو ہونا چاہیے نا، انسان اظہار کرے، تعلق کا اظہار ہو کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں، کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجالس میں آ کر کیا کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ مالک ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، ہمارا تعلق کسی یزید سے نہیں ہے۔ یہ مجالس میں آ کر رو کر گریا کرتے ہیں، یہی تو ہم ثبوت دیتے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ تو ویسے روزے کو سلام کرنے کے لیے کم سے کم 50 کام ہو۔ زندگی میں کہتا ہوں کہ اہل بیت سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، سارے کام ادھر رکھو، اہل بیت کو سلام کرنے کے لیے، اور مال میں برکت ہو جائے گی، گھر میں برکت ہو جائے گی، زندگی میں برکت ہو جائے گی۔ رکو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قوم کیوں نہیں مٹتی معلوم، یہ قوم کیوں نہیں مٹتی، اس کی وجہ معلوم۔ امام حسین کا ایک مشہور فقرہ ہے، للسلام 70 حسنہ، للسلام 70 حسنہ، سلام میں 70 نیکیاں ہے، 69 للمبتدی، 69 نیکیاں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے، وواحدۃ للراد، ایک نیکی جواب دینے والے کے لیے۔ سلام میں جو پہل کر گیا اسے 69 نیکیاں، 69 نیکیاں ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد سوچو، کبھی یہ تصور نہ کرنا میں بڑا ہوں اسے سلام کیوں کروں۔ پیغمبر کہتے تھے میں کچھ کام نہیں چھوڑوں گا، ان میں سے بچوں کو سلام کرنا، اس لیے کہ سلام دعا ہے۔ جب بچے کو سلام کرو گے تو بچہ جواب دے گا کہ تم بھی سلامت رہو، تو اللہ اس بچے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کہ دعائیں بے گناہ کی قبول ہوتی ہے۔
تو ہم سلام کرتے ہیں، کم سے کم 3 سلام تو روزانہ کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. ایک مولا حسین کو، 2 8ویں امام کو، 3 امام زمانہ کو سلام پڑھنا مستحب ہے، جواب آنا واجب ہے. تمہارا زیارت پڑھنا مستحب ہے، ادھر سے جواب آنا واجب ہے. ارے ہر طرف سے تمہاری سلامتی کا جواب آئے گا، ہمارے دعائیں رد ہوں گی. نہ حسین ابن علی کی دعا رد ہوتی ہے، نہ 8ویں امام کی، نہ امام زمانہ کی دعا رد ہوتی ہے. ارے جس قوم کے لیے ائمہ معصومین دعا کرے وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میرے مولا کا لقب، جیسا کہ مولوی صاحب نے بھی پہلے کی مجلس میں کہا، غریب الغرباء کا ایک لقب ہے. غریب یہ اردو والا نہیں، غریب عربی والا ہے. غریب اسے کہتے ہیں جو یعنی عموماً وطن سے دور ہو، غریب الوطن جسے کہتے ہیں. غریب الغرباء یعنی بے وطنوں کے جو ہے وہ سردار، یعنی غریب الوطن میں سب سے بڑے غریب الوطن، ان کو وطن سے زبردستی لے جایا گیا. اقبال نے اس لفظ کو اپنے شعر میں استعمال کرنا چاہا. جامعۃ الازہر کے ایک مفتی کو ایک نامہ لکھا کہ مجھے لفظ غریب کے معنی چاہیے. جامعۃ الازہر کا مفتی جواب میں اس نامے کے لکھا، غریب کہتے ہیں ایک بڑے خاندان والا چلا چلا کر کہتا ہے مجھے پہچانو، دنیا اسے نہیں پہچان رہی، اسے غریب کہتے ہیں. اللہ، ہم سمجھتے ہیں ایک معنی کہ وطن سے دور رہنے والے کو غریب کہتے ہیں عربی میں، لیکن کہتے ہیں کہ غریب اصل میں لغوی اعتبار سے جس کے ریشہ معنی یہ ہے ایک بہت بڑے خاندان والا چلا چلا کر کہہ رہا مجھے پہچانو اور دنیا پہچان رہی ہے، یعنی معرفت کے اعتبار سے غریب ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے 3 زیارت ہمیں دیا. ایسے تو 12 امام میں 12 زیارت ہونی چاہیے نماز کے بعد، لیکن 3 زیارتیں، یعنی ان ائمہ میں ان 3 اماموں کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت کم پہچانے گئے، جتنا بھی پہچانے کا امام حسین، 8ویں امام اور امام زمان، جتنا بھی پہچانے کا. ایک واقعہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے بعد التماس دعا. آل محمد کی چوکھٹ پر دل سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. اس کے اوپر دلیل دے رہا ہوں. نادر شاہ درانی ایران کا ایک بادشاح تھا جو ہندوستان میں بھی ایک مرتبہ حملہ کر کے تخت طاؤس لوٹ لے گیا، اور اس کے کچھ کارنامے اچھے بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ حرم ائمہ کو گنبد طلائی بنانے والا یہ تھا، جو گنبد کے اوپر سونا جو چڑھتا ہے نا، وہ کس نے کام کیا کربلا میں خاص کر کے. اور جب بھی کربلا جاتا تھا کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لے جاؤ جیسے غلام کو آقا کے پاس لے جایا جاتا، رجلوں میں جکڑ کے جاتا تھا. وہ 8ویں امام کی زیارت کو بھی آیا تھا. جب پہنچا تو دیکھا کہ بہت سارے فقیر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر، مانگ رہے ہیں. اس نے دیکھا سب کو کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. اس نے کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، باہر آنے تک اگر تم لوگ ٹھیک نہیں ہوئی ہیں تو تم سب کو قتل کر دوں گا. یہ کہہ کر اندر گیا. اب سب کی حالت خراب، عجیب یار مولا کے پاس بیٹھ کر مانگ رہے، اور اس نے تو آ کر یہ کہہ دیا، بادشاہ تھا، سپاہیوں کو لگا دیا کوئی ان میں سے بھاگنے نہ پائے، میں اندر زیارت کے لیے جا رہا ہوں، زیارت پڑھ کے آؤں گا، زیارت کر کے آؤں گا، جیسے باہر آیا جو ٹھیک نہیں ہوا اسے میں قتل کر دوں گا. مشہور واقعہ ہے. تو اندر گیا، جب واپس آیا تو سب کے سب ٹھیک ہو گئے تھے. سب کے سب ٹھیک ہو گئے تھے. اس نے کہا کہ آل محمد کی چوکھٹ کو تم بدنام کر رہے تھے، صرف مانگنے کے لیے تم نے اسے وسیلہ بنا لیا تھا، کبھی تم نے دل سے دعا نہیں کیا. اگر کبھی تم دل سے، جیسے کہ آج جان پہ آفت آئی، کہا اگر مولا نہیں دیں گے تو مر جائیں گے، موت آ جائے گی، موت کو سامنے دیکھا تو دل سے دعا رو کر تمہیں گڑ گڑا کر مانگا تو مولا نے تمہیں عطا کیا. اگر پہلے ہی دن تم رو کر گڑ گڑا کر مانگتے مولا ضرور عطا کرتے. تم نے مانگنے میں کمی کی ہے، آل محمد کے دروازے کو بدنام نہ کرنا. وہ دروازہ ہے جو عطا کا دروازہ ہے. ہر اعتبار سے عزت یہاں ملتی ہے، علم یہاں ملتا ہے، وقار یہاں ملتا ہے، سکون یہاں ملتا ہے، نجات یہاں ملتی ہے، رضایت پروردگار یہاں ملتی ہے. لیکن ظالموں نے اسی طرح کے ساتھ جو سلوک کیا. معصوم کا ایک جملہ ہے، رب مصائب التماس دعا. انتظار کر رہے ہیں مصائب پڑھا جائے تو تابوت آئے، آپ تابوت کی زیارت کریں. اور تابوت جب بھی اٹھاتے ہیں ہم مجلسوں میں اس لیے اٹھاتے ہیں، معلوم اٹھا کر ہمیں اعلان کرتے ہیں مولا اگر کل ہم
خراسان میں ہوتے تو آپ کا جنازہ ہم اس کی حسین کا تابوت اٹھا کر یاد آ دیتے مولا کل اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کا جنازہ ایسے پڑے نہ رہے. معصوم کا جملہ ہے ما منا الا مسموم او مذموم، ہم میں سے کوئی طبی موت نہیں مرتا یا شمشیر جفا سے یا زہر دغا سے. طبی موت ہمیں نہیں آتی، یا تو ہمیں تلوار سے قتل کیا جاتا ہے یا زہر دغا سے. 9 اماموں کو ظالموں نے زہر سے شہید کیا، 2 اماموں کو شمشیر سے. شمشیر جفا سے 2 امام مولا کائنات و امام حسین، اور 9 اماموں کو ظالموں نے کبھی کھانے میں، کبھی انگور میں، کبھی زین میں زہر کو بھر کر ائمہ کے سامنے بھیجا. ائمہ نے بھی دیکھا کہ ہمارا رہنا اس دنیا میں اللہ کو منظور نہیں ہے، تو اس زہر آلود کھانے کو کھایا. مولا جب انگور کھا کر جانے لگا تو سر پہ آبا ڈال کر میرا مولا چلنے لگا تو مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ مولا نے انا للہ پڑھ کر کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہی جا رہا ہے. اچھا رو لو میرے بھائی، اور وہی کے کچھ ہی دن بچے. یہ تاریخ آج کی آ جاتی ہے نا تو ہمیں پتہ دیتی ہے کہ بالکل چہل غریب ہو گیا ہے. اللہ اس غریب کا ماتم کر لو پھر غریب کا چہلو بھی آ جائے گا. ایک اور غریب کا چہلو ماتم اپنے جد سے بہت مشابہ ہے، وہ بھی غریب الوطن ہے، یہ بھی غریب الوطن ہے. اللہ اکبر. اس کا جنازہ بھی غیروں نے اٹھایا، اس کا جنازہ بھی غیروں نے اٹھایا. آج تک میرا مولا غریب ہے، غریب ہے. وہ غریب نینوا ہے، یہ غریب خراسان ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا ارے کم سے کم آپ کو انگور تو دیا گیا، آپ بھوکے و پیاسے نہیں تھے مولا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے مولا. حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا، سونا پہر کا خشک گلا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزانو تاریخ امامت یہ ہے کہ امام اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا ہے جب تک اپنے بعد والے امام کو سپرد امامت نہ کر دے. اگر امام نہ بھی ہو تو باعجاز آ جاتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ 8ویں امام بستر شہادت پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے اور ہمارے 9ویں امام مدینے سے باعجاز آ گئے تھے. باپ کے سرانے کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اگر جملہ دلوں میں اتر جائے تو روتے ہوئے پرسا دیتے ہوئے تابوت کے قریب جانا میرے بھائی. کا تاریخ امامت میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. ارے جو امام زندہ رہنے والا تھا وہ شہید ہونے والے امام کے سرانے تھا. ارے شہید ہونے والا امام بستر میں لیٹا ہوا تھا، سپرد امامت کرتا تھا. لیکن تاریخ امامت میں ایک ایسا امام بھی نظر آیا، ارے شہید ہونے والا کھڑا ہوا ہے، ارے جسے سپرد امامت کیا جا رہا، بستر بیماری پہ لیٹا. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. کہاں ہے عزادارو کربلا؟ حسین آ گئے تو کیا دیکھا؟ بیمار کربلا بیٹا رشت عالم میں ہے. آخری جملے عزادارو سنو، وصیت کیا. ہم شیدیوں کو مولا نے یاد کیا، بازو پکڑا اپنے بیٹے کا، ہلا کے کہتے ہیں میرے لال اٹھو، باپ رخصت آخر کو آیا ہے. ہائے 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 عزادارو، بیٹا رشت عالم میں ہے. باپ نے بازو پکڑ کے ہلایا. اس کے بعد کہتے ہیں میرے لال قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا. اجرکم اللہ. یہ واحد ایک باپ بیٹا ہے، ارے جو شہید ہونے والا باپ ٹھہرا ہوا اور جس کو امامت دی جا رہی ہے وہ بیماری کے عالم میں بیٹا. عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ امام کے وجود میں زہر کا اثر ہونے لگا، امام دنیا سے چلے گئے، رخصت ہوئے. کئی تاریخیں امام کی شہادت کی، ان میں سے ایک 17 سفر کی تاریخ بھی ہے. میرا مولا اس دار فانی کو الوداع کہہ کر اپنے جد کے کنارے چلا، اپنے جد کی بارگاہ کی طرف لوٹ گیا. عزادارو اللہ کی بارگاہ کی طرف نقل ہو گئے. میرے مولا کو چاہنے والوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز جنازہ بھی ہوئی، دوم سے جنازہ بھی اٹھا ہے. عزادارو بیٹا باعجاز آ کر سپرد امامت کر کے چلا، سپرد امامت ہو گئی، وہ بیٹا باعجاز آ کر چلا گیا. لیکن ہائے چاہنے والوں نے جنازہ اٹھایا، لیکن ایک جنازہ غریب نینوا کا یاد آتا ہے. ارے ہائے ہائے کاروان جا رہا ہے، غریب نینوا کا جنازہ پڑا ہوا. ایک بیٹا ہے ہاتھوں میں
سے مردے خاک کیا گیا. اس کے بعد پوچھتے ہیں اے سوال